إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق سر تقریم عزیزان گرامی بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں پردے کے اندر بیٹھ کر سننے والی عمر کمال مؤسسات اسلامی روحانی و بہنوں کسی بھی معاشرے کے لیے یا کسی بھی مذہب کے لیے اس کی نوجوان نسل ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جب نوجوان نسل بگڑتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے مختلف اصول مقرر کیے ہیں. وہی اصول آج کے اس مختصر وقت کے اندر آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں.
سکتا ہے ہماری توجہ کے ساتھ ہماری اپنی اولاد کے لیے فکر کے ساتھ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، جہاں قتل و غارت کا فساد گرم ہے، اور انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں سیلابوں کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی ظالم و جابر حکمرانوں کی شکل میں، کبھی کفر کے ظلم و ستم کی شکل میں۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ ہر باپ اور ہر ماں اپنی طرف سے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کا سبب بھی سوچتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد تبصرے کی طرف جائے، ہماری اولاد کو نقصان پہنچے، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑھ کر دنیا انسانیت نیت کے لیے کوئی خیر خواہ نہیں۔ دنیا کے اندر اگر باپ اور ماں سے بھی بڑھ کر انسانیت کے لیے اگر کوئی خیر کا ہستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معاملہ کب بگڑتا ہے کہ والدین سوچتے تو اولاد کی اچھائی کے لیے، لیکن وہ اصول چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ ضابطے اختیار نہیں کیے جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اور اولاد کی اچھی تربیت یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قبر کی وادیوں کے اندر چلا جاتا ہے، زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، قبر کی اندھیر کوٹری کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو وہاں بھی روک سکتا ہے، اس کے لیے اہمیت کا سبب بنتے ہیں، وہ اس کو وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ تو پہلا عمل کون سا ہے؟ صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا عمل کر دیا دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم دنیا والوں کو پڑھا جاتا ہے جو انسانوں کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے، جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے، جو انسانوں کے لیے اپنے خالق کو پہچانے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس علم سے وہ کتابی شکل کے اندر ہو،
یا کتابات کی شکل میں ان کے اندر ہو یا شہیدوں کی شکل میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قبر کے اندر چلا جاتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، اللہ اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی اللہ والے اولاد کی دعا کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اچانک عذاب کے اندر تخفیف کر دی گئی۔ اس آدمی نے فوراً سوال کیا میرے نیکیوں تو ختم ہو چکی ہیں، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہے، اگر میں کچھ عمل کروں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن وجہ کیا ہے میرے عذاب کے اندر تخفیف کیوں کر دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کو خبر دیتے ہیں، فرشتوں نے اس کو خبر دی کہ تو ایک اپنا بچہ دنیا کے اندر چھوڑ کے آیا تھا، آج وہ مسجد کے اندر گیا ہے اور اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے عذاب کے اندر تخفیف کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کے اندر ہے، صحابہ کا جمع رفیق جمع ہے، ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچے پر بھی حج ہے، کیا اس بچے کو بھی میں حج کروا سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس کو حج کروا سکتی ہے، لیکن اس نے حج کا ثواب تمہیں ادا کیا۔ یعنی اولاد ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی، اسلام کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوئے، اگر اس کے باوجود بھی اگر بچہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے والدین کو پہنچائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولادوں کے لیے انہوں نے کتنی فکر کی ہے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا ہمارے بڑے بھی روزے رکھتے تھے، بزرگ بھی روزے رکھتے تھے، جوان بھی روزے رکھتے تھے، اور ہمارے بچے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دیتے تھے روزے رکھو۔ اور حدیث کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں جب بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے، روزے کی حالت کے اندر صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے کھلونے لا کر رکھے ہوئے، ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے کہ بیٹا اس کھلونے کے ساتھ لے لو، وہ کھلونوں کے اندر بڑے ہو جاتے تھے، بھوک ان کو بھول جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت کیا ہے؟ دین فطرت اسلام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا عیسائی بنا لیتے ہیں، یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یہ اس کے والدین سب کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم صرف اپنی نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث بن جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ قیامت کے دن باپ نمازی بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، حج بھی کرنے والا تھا، روزے بھی رکھنے والا تھا، باپ جنت میں جانے لگے گا، اولاد آگے بڑھ کر اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے گا. اب کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا یہ میرا باپ ظالم ہے جو صبح اٹھ کر نماز کے لیے چلا جایا کرتا تھا، یہ خود ظہر کی نماز بھی پڑھا کرتا تھا، عصر کی نماز بھی پڑھا کرتا تھا، مغرب کی نماز بھی پڑھا کرتا تھا، عشاء کی نماز بھی پڑھا کرتا تھا، یہ تہجد گزار بھی تھا، یہ روزے بھی رکھتا تھا، یہ ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے نماز کی کبھی ترغیب نہیں دی. بیٹا کہنے کا اللہ یہ میرا باپ ظالم ہے. تو میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ بھی یہی کہتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولاد کی تربیت کے لیے جو اصول اسلام نے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائیں فعلموا لا الہ الا اللہ، کوشش کرو کہ ان کی زبان پہ سب سے پہلا جو عمل ہو، ان کی زبان پہ سب سے پہلا جو کلمہ جاری ہو وہ اللہ کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ. ان کو یہ تعلیم دو کہ تیری فکریاں بنانے والا کون ہے، دنیا کے اندر اولاد عطا کرنے والا کون ہے، انسان کے لیے نفع نقصان کا مالک کون ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ اونٹنی پہ سوار کیا اور اس کو نصیحتیں کیا کر رہا ہے، فاستعن باللہ. اے بچے، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو کسی قبر پہ جا کے ماتھا نہیں رکھنا، کہیں زمین کے اوپر جا کے اپنا ماتھا نہیں رگڑنا، کسی قبر کی ڈھیری پہ جا کر نہیں کرنا. جب تم مدد طلب کرے تو اپنے رب کو پکار. اور دوسری نصیحت کیا کی؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ بِاللَّهِ، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو کسی مردے سے سوال نہیں کرنا، کوئی حاجت پوری کروانے کی ضرورت پڑے اس سے سوال کرنا ہے. فَاسْأَلْ بِاللَّهِ، تم نے اپنے رب سے سوال کرنا ہے جو ساری دنیا کو عطا کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا. اور اسی بچے کی ٹیورنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بچے یاد رکھو، اگر ساری دنیا تجھے نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے لیکن تیرا رب نہ چاہے، ساری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں دے سکتی. یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 20-30 سال کے نوجوان کو نہیں کر رہے، یہ کسی 40-50 سال کے نوجوان کو نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 12-13 سال کے بچے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں. یا بچے، اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ ساری دنیا مل کر کی اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرا رب نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح فرمایا اگر ساری دنیا مل کر جیتو مل کر تجھے نفع دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اگر تیرا رب نہ چاہے ساری دنیا مل کر تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی. اور لقمان حکیم ان کی باتیں جو قرآن نے نقل کی ہیں وہ بھی
نصیحتیں کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک دنیا کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اذا افطر اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. جب تمہاری اولاد بولنے کے قابل ہو، اس کی زبان سے دوسری زبان سے اگر کوئی لفظ نکالنا چاہتا ہے فعلموا لا الہ الا اللہ، کوشش کرو اس کی زبان پہ اللہ کی توحید کا کلمہ جاری ہے. لیکن میرے بھائی کو معاف کرنا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ بولتا ہے، وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. والدین یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ کیا کہہ رہا ہے، وہ صرف یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بول رہا ہے، ہمارا بچہ بول رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے اصول مقرر کیا اور اگلا اصول کیا مقرر کیا ہے؟ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين. جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اگر وہ نماز کے قریب نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو. اور میرے علم کے اندر اسلام کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اگر تمہاری اولاد یہ کام نہیں کرتی تو ان کو مارو. نماز ایسا معاملہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پڑھائی کرو. جہاں بچہ سکول نہ جائے تو مارا جاتا ہے. اگر بچے نے سکول کا کام نہیں کیا تو مارا جاتا ہے. اگر بچہ دکان پر نہیں جاتا تو اس کے ساتھ ناراضگی آتی ہے. لیکن نماز نہیں پڑھتا تو کوئی فکر نہیں کرتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب اولاد جوان ہو تو ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. اور تربیت کا حق جو ادا کیا تھا ربیہ کا رائے جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، جن کی شاگرد گزرے، ان کے والد فاروق رحمہ اللہ خلیفہ بنو امیہ کے دور کے اندر فوج کے سپہ سالار نے دمشق کے خلیفہ نے اعلان کیا جہاد کے لیے. باپ جہاد کے لیے چلا گیا اور اپنی بیوی کو 50,000 دینار دے کر چلے جاتے. اس لیے کیونکہ بیوی حاملہ تھی، کہاں جب بچہ پیدا ہو تو یہ اس کی معاملات کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے میں تمہیں یہ پیسے دے کر جا رہا ہوں 50,000 دینار. معاملہ بڑھتا چلا گیا، جنگوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور امام فاروق رحمہ اللہ کو 27 برس جنگوں کے اندر ہی گزارنے پڑے، گھر کے اندر آئے ہی نہیں. اب بچہ جوان ہوا، ماں نے بیٹے کا نام ربیہ رکھا. ربیہ کا رائے جوان ہوئے، ماں نے وہ 50,000 دینار بچے کی تربیت میں لگا دیا. 27 برس کے بعد جب فاروق گھر پہنچتے ہیں، گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے، فاروق کے چہرے کا بھی نقشہ بدل چکا ہے، وہ تھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، نیزے کے ساتھ دروازے پہ دستک دیتا ہے. سامنے سے بیٹا نکلا، دروازہ کھولا. نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے. جب فاروق گھر کے اندر داخل ہونے لگے، انہوں نے سمجھا میرا گھر ہے، مجھے گھر کے اندر داخل ہونے سے کون روک سکتا ہے. جب اتنی بات
جب آگے بڑھے تو بیٹے نے رفتار کر کہا، او بوڑھے، تجھے کس نے جرأت دی ہے میرے گھر کے اندر بغیر اجازت کے تو گھسنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اب فروغ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر تو کیوں رہ رہا ہے میری اجازت کے بغیر۔ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، آوازیں اونچی ہوئی، محلے دار اکٹھے ہو گئے، اور امام مالک رحمہ اللہ جو امام ربیعہ کے شاگرد تھے انہوں نے کہا، او بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے رات گزاری ہے، ہم آپ کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں، آپ ہمارے استاد محترم کو تو تنگ نہ کریں۔ تب فرق نے بتایا کہ میں فرق ہوں، 27 سال پہلے میں جہاں سے نکلا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، لڑنے کے لیے نکلا تھا، آج میں واپس آیا ہوں اور میرے گھر والے مجھے نہیں پہچان رہے۔ جب بیوی نے ساری بات سنی تو پھر بیوی نے بتایا بیٹے کو، اے ربیعہ یہ تیرا باپ فرق ہے، اور باپ کو بتایا مجھے آپ کا بیٹا ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹے کی محبت نے جوش مارا اور پھوٹ کے روئے اور گلے ملے۔ جب گھر کے اندر بیٹھ گئے تو فرق اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں، مجھے 50,000 دینار کا حساب دو، وہ کس جگہ کر سکے؟ تو بیوی نے کیا کہا، میرے سر کے تاج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کیا، ابھی آپ اطمینان کریں، کھانا کھائیں اور اپنے آپ کو سکون دیں، میں آپ کو سارا حساب دے دوں۔ کچھ دیر کے بعد اذان ہوتی ہے، امام فضل مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور ایک لمبی دستار والا شخص بیٹھ کر حدیث رسول پڑھا رہا ہے، اور شاگرد کون ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی۔ اور شاگرد کون ہے؟ ان کی شاگردی کون کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ ربیعہ الرائے کی شاگرد کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ باپ آگے بڑھا، پہچان نہ سکا اور پوچھنے لگا لوگوں سے، لوگوں یہ اتنی فضیلت والا شخص کون ہے جس سے لوگ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ھذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، یہ تو ربیعہ ہے عبد الرحمن کا بیٹا۔ آج سے کئی برس پہلے یہاں سے ایک نوجوان فرق میدان جہاد کے لیے نکلا تھا، یہ اس کا بیٹا ربیعہ ہے۔ باپ نے نماز پڑھی اور فوری گھر کے اندر پہنچے اور اپنے باپ کو جا کر کیا کہا، لقد رأيت فلدة ما رأيت أحدا من أهل العلم فاذكرني عليها۔ میں نے 27 برس دنیا کا دورہ کیا ہے، بڑے بڑے ممالک کے اندر میں گیا ہوں، بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، بڑے بڑے علامات سے ملا ہوں، بڑے بڑے فقہاء سے ملا ہوں، لیکن جیسی عزت جیسا دبار میں نے مسجد نبوی کے اندر تیرے بیٹے ربیعہ کا دیکھا ہے، آج تک میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب بیوی نے کہا، میرے سر کے تاج آپ کو 50,000 دینار پیارے ہیں یا اولاد کی عزت پیاری ہے یا اپنے بیٹے کی عزت پیاری ہے؟ تو باپ نے کہا، فروغ کہتے ہیں اس بیٹے کی عزت کے مقابلے میں میرے لیے 50,000 دینار کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر بیوی نے کہا، انفقت المال كله عليها، میں نے سارے کا سارا مال 50,000 دینار اس بیٹے کی تربیت میں خرچ کر دیا۔ آج کون ہے جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اتنی اچھی تربیت انتظام کرتا ہے؟ فزکس کے ٹیوٹر کے لیے، کیمسٹری کے ٹیوٹر کے لیے، بایو کے ٹیوٹر کے لیے 50,000 5,000 کا بھی بندوبست کر دیا جاتا ہے، 10,000 کا بھی بندوبست کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم، قرآن کا ترجمہ اگر مفت پڑھایا جائے تو کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حال ہمارا اسلام ہے، اور اسی وجہ سے ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو چکی ہیں،
ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں کہ قرآن نے اپنے رب کی تعلیم کیا دی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہتا پھروں کہ دین کی تعلیم کا میں منکر ہوں، نہیں میرے بھائیوں، دنیا کی کشتی چلانے کے لیے، اپنی زندگی کی کشتی چلانے کے لیے بے شک پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جو کشتی ڈبو نہ سکے۔ جب کشتی ہی ڈوب جائے اس پانی کا کیا فائدہ؟ جب دنیا کی جگت پہ انسان اتنا بہ نکلے کہ انسان کو اپنے رب کی بھی پہچان نہ ہو، انسان کو یہ بھی نہ پتا ہو میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے، میں نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، ہمارے اسی پنجاب کے رہنے والے نابینا تھے، اور ان کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ ایک نابینا شخص نے پورے پنجاب کو بینائی بخش کی۔ ان کے والد گرامی قبر کے اندر چلے گئے، فوت ہو گئے۔ ہم سب 11 بھائی تھے۔ ایک دن ان کی والدہ کو خواب آیا، خواب کے اندر اپنی سردار سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے 11 بیٹے تھے، میں نے 10 بیٹوں کو PhD بھی کروائی، ان کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، لیکن اگر کسی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میری قبر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو میرا بیٹا عبد المنان وزیر آبادی جس کو میں نے نابینا سمجھ کر قرآن کا علم دیا تھا، اور اپنی اولاد کو قرآن کا علم دے جاؤ گے، وہ جب نماز پڑھیں گے نماز میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کیا کریں گے۔ اور ایسی اولاد کا کیا فائدہ جس کو ہم نے انجینئر بھی بنا دیا، ڈاکٹر بھی بنا دیا، بڑے بڑے پیسوں کا مالک بھی بنا دیا، لیکن جب والد دنیا سے رخصت ہو جائے تو والد کی جنازے کی دعائیں کی اولاد کو نہ آتی ہو، ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی اولادوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جائے۔ آج لوگ بدعات کے اندر کیوں چلے جا رہے ہیں؟ لوگ اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ رب کی طاقتوں کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو رب کا تعارف بھی نہیں کروایا، رب کا تعارف بھی نہیں کروایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔